ناظرین کرام، ایک ملک کو چلانے میں شہروں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کی رہائشی عوام دیہاتوں کی نسبت زیادہ پڑھی لکھی اور ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ شہر میں بڑی بڑی عمارتیں، مارکیٹس اور ہاسپٹلس موجود ہوتے ہیں، اور کسی ملک کے انٹرنیشنل ریلیشنز بھی زیادہ تر شہروں کے ذریعے ہی قائم رہتے ہیں، کیونکہ دیہاتوں کی نسبت یہاں ہوٹلز، اچھی سڑکیں اور ایئرپورٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور انہی سب سہولتوں کو دیکھ کے لوگوں کی اکثریت شہروں کا رخ کر لیتی ہے۔ لیکن کیا آپ دنیا میں موجود ایسے شہروں کے بارے میں جانتے ہیں جہاں بے شمار گھر اور بڑی بڑی عمارتیں تو موجود ہیں، لیکن ان میں انسان تو کیا، انسانی وجود کا نام تک موجود نہیں؟ یہ شہر کون سے ہیں اور یہاں کی تاریخ کیا ہے، اور لوگ ہنستے بستے ان شہروں کو چھوڑ کے جانے پر کیوں مجبور ہوئے؟ یہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین کرام، زیڈ ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ فورٹ لینڈیا، برازیل۔ دوستوں، یہ شہر برازیل کے جنگلوں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور بدقسمتی سے یہ پروجیکٹ انجینئرنگ کی دنیا کا سب سے بدنام نمونہ ہے۔ ہنری فورڈ، جو اپنے دور میں امریکہ کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی فورڈ موٹورز کے مالک تھے۔ 1920 میں جب ہنری عروج پر تھے اور ان کی کمپنی روزانہ ہزاروں گاڑیاں بیچ کر کروڑوں ڈالرز کما رہی تھی، لیکن انہی گاڑیوں کے ٹائروں کو بنانے کے لیے بہت بڑی مقدار میں ربڑ کی ضرورت تھی، اور انہی دنوں میں ربڑ کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، اور تبھی ہنری فورڈ نے سوچا کہ اپنا خود کا ایک ربڑ پلانٹ لگایا جائے، اور اس کے لیے انہیں ایمیزون کے جنگلوں میں جگہ ملی، اور ہنری نے وہاں 60 لاکھ ایکڑ زمین خرید لی اور اس کا نام فورٹ لینڈیا رکھ دیا۔ ناظرین، ہنری یہاں پلانٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ورکرز کے لیے مکمل بنیادی سہولیات، جن میں بہت سے گھر، ہاسپٹلز اور اسکول بنانے والے تھے۔ بے شک ہنری نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوستوں، ایک دہائی تک سینکڑوں لوگوں نے فورٹ لینڈیا میں اپنے گھر آباد کیے، لیکن ہنری نے زمین خریدنے سے پہلے یہ تحقیق نہیں کی تھی کہ وہاں دراصل ربڑ کے درختوں کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنے اس پورے وقت میں ہنری صرف 750 ٹن ربڑ کی پیداوار کر پائے، اور اس کے بعد ربڑ ختم ہونے لگی۔ دوستوں، یوں اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا، اور اپنے اس پورے پروجیکٹ میں ہنری کو 200 ملین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا، اور آج یہی فورٹ لینڈیا ایک دم سنسان اور لاوارث پڑا ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اب بھوتوں کا بسیرا ہے۔ مدام گھوسٹ ٹاؤن۔ ناظرین، یہ جگہ یو اے کے شہر مدام میں واقع ہے۔ دراصل یہ ایک مسجد اور 12 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوا کرتا تھا، جس کی تعمیر 1975 میں کی گئی۔ دوستوں، 1999 تک یہاں سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایسا کچھ ہوا کہ یہ سب لوگ اچانک اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ لیکن یہ سب لوگ اچانک کیوں بھاگے، آج تک کسی کو اس کی اصل وجہ نہیں معلوم۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی صحرائی زمین کرسٹ ہے، اور یہاں کی ریت کسی کو بھی یہاں آباد نہیں ہونے دیتی۔ شاید اسی لیے آج تک کوئی دوبارہ اس زمین پر آباد نہیں ہو پایا، جبکہ یو اے نے اسی ریگستان میں دنیا کی اونچی اونچی عمارتیں اور عمدہ لگژری سوسائٹیز بنائی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ اس مسٹیریس پلیس میں آباد نہیں ہو سکے، اور 1999 سے یہ جگہ بالکل بنجر پڑی ہے، جہاں اب کوئی انسان نہیں رہتا، اور یہ جگہ گھوسٹ ولیج کے نام سے مشہور ہے۔ کریکو۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ٹاؤن ہے جو اٹلی میں واقع ہے، اور کچھ سال پہلے یہ ایک پورا آباد شہر ہوا کرتا تھا۔ دوستوں، اس ٹاؤن کو ایک پہاڑ پر بنایا گیا تھا، اور یہ ٹاؤن اپنے رقبے اور آبادی کے لحاظ سے کافی بڑا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار ہو گیا۔ 1950 میں یہاں پہلی بار لینڈ سلائڈنگ ہوئی، جس میں بہت سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لینڈ سلائڈنگ ان کا مقدر بن گئی، اور انہیں اکثر اس تباہی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ویسے تو بہت سے لوگ اس تباہی کی وجہ سے مجبوراً اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن 1963 میں اٹلی کی حکومت نے اس ٹاؤن کو مکمل طور پر خالی کرنے کا حکم دیا، اور یہاں کے مقامی لوگوں کو آس پاس کے علاقوں میں شفٹ کر دیا گیا، اور لوگوں کو اپنے گھر اور کاروبار چھوڑ کر جانا پڑا۔ ناظرین، یہ جگہ اس قدر خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے یہاں سیر و تفریح کے لیے آنا پسند کرتے تھے، لیکن اسی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے لوگ اس جگہ پر آنے سے ڈرنے لگے۔ بھلا کون اس خطرناک علاقے میں رہنا پسند کرے گا، جہاں ہر وقت آپ کے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہو؟
تب سے اب تک یہ جگہ مکمل طور پر ویران ہے اور لوگ یہاں آنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ پریپیات ناظرین، اکثر اور بیشتر لوگ بنیادی سہولیات نہ ہونے یا مہنگائی کی وجہ سے اپنے شہروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یوکرین کے شہر پریپیات کی بات کی جائے تو یہاں کی کہانی بالکل ہی الگ ہے۔ کسی زمانے میں یہاں ایک بے حد خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے پورا کا پورا شہر ویرانی میں بدل گیا۔ 26 اپریل 1986 کو یہاں ایک بہت بڑا نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہوا جس نے اس پورے شہر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ دراصل پریپیات کے ایک ٹاؤن کیرنوبائل میں ایک نیوکلیئر پلانٹ موجود تھا جو کسی وجہ سے ایکسپوز ہو گیا اور اس میں موجود تمام ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوا میں پھیل کر تباہی کا سبب بنا۔ ناظرین کرام، اس حادثے کے سبب 49,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی ہارمفل گیسز مسلسل اس شہر میں پھیلنے لگی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اس شہر کو خالی کروا کر اس شہر کے گرد 20 کلومیٹر کے سرکل میں ریڈ لینڈ لگا دی گئی تاکہ غلطی سے بھی کوئی اس شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس حادثے کے بعد اس شہر میں آج تک کوئی نہیں گیا اور یہ شہر آج تک پوری طرح خالی پڑا ہے۔ بوڈی ناظرین، یہ ٹاؤن امریکہ کے ویسٹ میں کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ یہ شہر 1859 میں گولڈ کی دریافت کی بنا پر وجود میں آیا۔ WS بوڈی نامی ایک مائنر کو یہاں کی زمین میں سونا ملا، جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام خاندان کے ساتھ یہاں گھر بنا کر آباد ہو گئے اور یہ تمام لوگ یہاں سے سونا نکال کر اسے پیوریفائی کر کر اس کی تجارت کرنے لگے اور اسی طرح یہ ٹاؤن بوڈی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دوستوں، یہاں سے اس قدر سونا نکلتا تھا کہ گرد و نواح کے علاقے سے بہتر روزگار کی تلاش میں لیبر بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہ ٹاؤن ایک شہر بن گیا۔ 1879 میں اس شہر کی پاپولیشن 7,000 سے بھی زیادہ ہو گئی اور اس طرح 1818 میں بوڈی کیلیفورنیا کا تیسرا بڑا شہر بن گیا۔ لیکن کچھ سالوں بعد یہاں موجود سونا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور لوگ مجبوراً یہاں سے ہجرت کرنے لگے اور مزید کچھ ٹائم بعد یہ شہر ویران ہو گیا اور یہاں تک کہ 1900 میں یہاں آنے والی ٹرین کو بھی مسافر نہ ہونے کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ آج یہاں 170 گھر موجود ہیں، لیکن ان میں ایک شخص بھی نہیں رہتا۔ دوستوں، اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ گھر آج بھی ہو بہو پہلے جیسی حالت میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس شہر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آج بھی یہاں لوگ رہتے ہیں اور یہ ایک ناقابل یقین بات ہے۔ پلے ماؤتھ ناظرین گرامی، پلے ماؤتھ مونٹ سیرت آئی لینڈ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ 1995 سے پہلے یہاں کی زندگی ایک خوشگوار زندگی تھی اور لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک قدرتی تباہی نے اسے آ گھیرا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، دراصل یہ ملک ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور اس شہر میں ایک ایکٹیو والکینو موجود تھا جو 1995 میں 400 سالوں میں پہلی بار بھڑکا اور اس نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہوئے وہاں کے بہت سے رہائشیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پہلے حادثے کے بعد گورنمنٹ نے اسے دوبارہ بلڈ کیا تاکہ ان لوگوں کو اپنے گھروں میں آباد کیا جا سکے، لیکن ٹھیک 2 سال بعد یہ آتش فشاں ایک بار پھر سے بھڑکا۔ دوستوں، اس بار اس کی تباہی پہلے سے زیادہ تھی اور یہاں کی زمین 1.4 میٹر تک اس سے نکلنے والے لاوے میں ڈوب گئی اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ جگہ ہائیلی ریسٹرکٹڈ ہے اور یہاں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ ناظرین، یہ تھے ہماری دنیا کے کچھ چونکا دینے والے مقامات جہاں جانے سے پہلے کمزور دل لوگ 100 بار سوچتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔